بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، نسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ زریں۔ عبد المطلب بن ہاشم۔ شبہ اپنی گفتگو، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے اعتبار سے بھی اپنے ہمجولیوں میں بھی ممتاز نظر آتا تھا۔ کھیل کے دوران بھی ایسے تحکمانہ انداز سے بات کرتا جیسے کسی بادشاہ کا بیٹا ہو اور باقی سب بچے اس کی رعایا ہوں۔ اسے تیر اندازی کے ساتھ بڑا شغف تھا، شاید قدرت کو بھی اس کی انفرادیت منظور تھی، اس لیے اس چھوٹی عمر میں بھی اس کا تیر سب ساتھیوں سے آگے اور دور جا کے گرتا تھا، جس نے اس میں خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ تیر اندازی کے مقابلے میں جب اس کی باری آتی تو بڑی شان اور حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھتا، جیسے اپنے جیت جانے کا پکا یقین ہو۔ پھر کمان میں تیر جوڑ کر بڑے فخر سے کہتا، میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، کس میں ہمت ہے کہ میرا مقابلہ کر سکے؟ پھر تیر چلاتا اور واقعی اس کا تیر سب سے آگے جا کر گرتا۔ اس کے شاہانہ انداز اور من موہ لینے والی باتوں کی وجہ سے سلمہ کے بھائی یعنی شبہ کے ماموں اس سے بہت پیار کرتے تھے، خصوصاً اس کے ماموں ابو سعید کو تو اس کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ اسے اس باکمال بچے کا مستقبل بڑا درخشاں اور سہانا نظر آتا تھا۔ وہ جب عالم تصور میں اسے اپنے باپ ہاشم کی جگہ مسند صدارت و سیادت پر متمکن دیکھتا تو اس پر عجیب سرور کا عالم طاری ہو جاتا اور فخر سے اس کی گردن تن جاتی، جیسے شبہ نے اسے پکڑ کر آسمان پر پہنچا دیا ہو۔ شبہ معمول کے مطابق محلے میں بچوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ اس کے وہی انداز و اطوار تھے، حاکمانہ وجاہت چہرے مہرے اور حرکات و سکنات سے عیاں تھی۔ مکہ مکرمہ کا حارسی شخص ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا اور مستقبل کے تصور میں کھو گیا۔ اس نے کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا، وہ یہاں سے سیدھا مکہ مکرمہ میں شبہ کے چچا اور ہاشم کے بھائی مطلب کے پاس پہنچا اور اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح کرنے لگا، میں یثرب سے آ رہا ہوں، وہاں ہاشم کے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ جسمانی صحت اور شکل و صورت کے علاوہ ذہانت و فطانت اور عادات و اطوار میں بھی سب سے زیادہ مختلف ہے۔ ہاشم کا بیٹا ہونے کا اسے احساس اور فخر ہے اور وہ بڑی شان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے بچے کا اس بدوی ماحول میں رہنا درست نہیں، یہاں آ کر وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اس لیے ایک اعلیٰ پائے کا سردار اور قائد بننے کے تمام جوہر موجود ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ تم نے اتنے عرصے سے اپنے بھائی کی اس یادگار کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میں کہتا ہوں وقت ضائع کیے بغیر ابھی جاؤ اور اسے فوراً لے آؤ۔ حارسی نے مطلب کے سامنے ایسی دلکش تصویر کھینچی اور ایسی ترغیب دی کہ اس کا بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ محبت کی ایسی آگ بھڑکائی کہ اشتیاق کے عالم میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اپنا گھوڑا مجھے دو، میں ابھی یثرب جاتا ہوں اور اسے لے کر آتا ہوں۔ مطلب نے گھر جا کر کسی کو بتانا بھی گوارا نہ کیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچوں میں بیٹھے ہوئے شبہ پر اس کی نظر پڑی تو حسین و جمیل بتیجے کو پہلی ہی نظر میں پہچان گیا۔ وہ سب میں ممتاز اور انوکھا نظر آ رہا تھا۔ حارسی کی ایک ایک بات درست تھی، شبہ اس کے دل میں اتر گیا۔
وہ اسے لے کر اپنی باوج سلمہ کے پاس پہنچا اور آمد کا مدعا بیان کیا۔ ماں اب دیدہ ہو گئی، مگر بچے کے مستقبل کا تصور کر کے دل کو تسلی دی اور بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ چند روز بعد مطلب شیبہ کے ہمراہ یثرب سے روانہ ہوا۔ دونوں مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے تو تکان سے چور ہو چکے تھے۔ نازک اندام شیبہ اس طویل سفر سے مرجھا گیا تھا، کپڑے غبار آلودہ تھے، گرد سے چہرہ لٹا پڑا تھا اور وہ مزمحل نظر آ رہا تھا۔ شاید اس خستہ حال کی وجہ سے یا ویسے ہی بطور مزاح مطلب سے جو شخص بھی پوچھتا کہ یہ کون ہے تو وہ جواب دیتا یہ میرا عبد یعنی غلام ہے۔ سارے مکہ میں دوم مچ گئی کہ مطلب کا عبد آیا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور پھر اس عبد المطلب کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور شیبہ عبد المطلب ہی بن گیا۔ وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا اور کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ اس کا اصل نام شیبہ تھا۔ مطلب نے چچا نہیں باپ بن کر عبد المطلب کی ذہنی اور جسمانی تربیت اور خدمت و نگہداشت کا حق ادا کیا۔ اس خصوصی توجہ، غور و پرداخت اور دلچسپی نے عبد المطلب کی صلاحیت کو ایسی جلا بخشی کہ وہ ہم نشینوں اور ہم اثروں پر بازی لے گیا اور سب میں منفرد نظر آنے لگا۔ عبد المطلب کے چچا مطلب کا مقصود بھی یہی تھا۔ اس نے اپنے بھائی اور عبد المطلب کے باپ ہاشم کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور مسند و صدارت اس کے سپرد کی اور کہا تم ہر لحاظ سے اس کے اہل ہو، اب اپنی یہ موروثی سیادت اور قبائلی سرداری سنبھالو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ ہمارا جو فرض تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد مطلب کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے چچا نوفل کو اپنے بھتیجے کی یہ شان و شوکت اور سیادت ایک آنکھ نہ بائی۔ وہ حسد و عناد کا شکار ہو گیا اور چلتی گاڑی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگا۔ اس نے عبد المطلب کی ایک حویلی کے صحن پر بھی غاصبانہ قبضہ جما لیا، جس سے یہ اظہار مقصود تھا کہ ہم قوت و طاقت میں تم سے زیادہ ہیں، اس لیے حکومت کرنے کا حق بھی ہمیں کو ہے، تمہاری سرداری نہیں چلنے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب خود کو بے یار و مددگار پایا تو یثرب کی طرف اپنے ماموں ابو اسد کو لکھا اور اسے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابو اسد کو نوفل کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اور اسی وقت اپنے قبیلے کے 80 نوجوان تیار کیے اور انہیں لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبد المطلب ماموں کے استقبال کے لیے آیا اور درخواست کی ماموں گھر چلیں۔ ابو اسد غصے سے بپھرا ہوا تھا، جواب دیا پہلے نوفل سے 2 ہاتھ کر لیں پھر گھر چلیں گے۔ وہ حجر میں آ کر کھڑا ہو گیا، تلوار بے نیام کی۔ تمام قریش وہاں موجود تھے۔ وہ بلند آواز سے داڑا، ہمارے بانجے کی حویلی کا صحن جو تم نے چھینا ہے وہ اسے واپس کر دو، ورنہ اس کعبہ معظمہ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس تیغ براں سے تمہارے بقیے دیر دوں گا۔ ابو اسد کی آواز میں ایسی دندناہٹ اور گرج تھی جس نے سب کے پتے پانی کر دیے۔ اس کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ اگر ذرا سی لے تو لال کی تو ابھی خون کے دریا بہہ جائیں گے اور ابو اسد چشم زدن میں سب کو تحقیق کر دے گا۔ اس لیے نوفل نے فوراً کہا، رب کعبہ کی قسم میں اس کی سرزمین واپس کرتا ہوں۔ ابو اسد نے وہاں موجودہ لوگوں کو گواہ بنایا۔ جب معاملہ صاف اور یہ فیصلہ ہو گیا تب اس نے کہا، عبد المطلب بانجے اب چلو گھر چلتے ہیں۔ 3 روز تک اس نے وہاں قیام کیا، پھر واپس چلا گیا۔
شکریہ۔